اب نماز عید کی نیت کچھ اس طرح کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر واجب 7-6 زائد تکبیرات کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب یہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہتھیلیاں جو ہے ان کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کانوں سے لگا کر کانوں کی اس لو تک، پھر ہم نے ان کو ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب باندھنے میں یہ جو انگوٹھا ہے، جو چھوٹی انگلی ہے، اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی کو اس کے ساتھ پکڑنا ہے اور ان 3 انگلیوں کو جو ہے وہ اس کے بازو کے اوپر رکھ لینا ہے، کلائی کے اوپر۔ اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا کے بعد پھر تکبیر ہوگی۔ اس تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اسی طرح دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، لے جا کر پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک جائیں گے، جانے کے بعد پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے گا۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اور قرات کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع کے اندر جب جائیں گے تو رکوع میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی اس ہتھیلی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ کر انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے کمر جو ہے اور سر یہ دونوں ایک سیدھ میں برابر ہونے چاہیے۔ رکوع میں جا کر ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے قومے کے لیے، تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد۔ پھر اسی طرح پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدہ کمپلیٹ کریں گے۔ پہلا سجدہ ہوگا تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر پہلے سجدے سے کھڑے ہوں گے، پھر دوسرا سجدہ ہوگا۔ اس طرح یہ پہلی رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سٹارٹ ہی میں جو ہے وہ قرات کی جائے گی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت اس کے ساتھ ملائی جائے گی اور پھر تکبیر کہی جائے گی۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جو چوتھی تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع میں جائیں گے اور جا کے وہی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیحات ہوں گی، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یہ پڑھی جائیں گی۔ دوسرا سجدہ ہوگا، اس میں بھی سجدے کی تسبیحات ہوں گی 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات کی جو ہے اتحیات تشہد پڑھیں گے امام صاحب، درود پاک ہوگا اور اس کے بعد آخر میں دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی اور پھر امام صاحب خطبہ کہیں گے اور خطبے کے بعد دعا ہوگی تو نماز عید مکمل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام جو طریقہ کار آپ کو بتایا، اس طریقہ کار کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس تکبیر کے بعد اگر کچھ پڑھنا ہے تو اس میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا اس میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ آسان طریقہ کار، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔